پاکستان کی امیج مارکیٹنگ اور جو پاکستان کی لابینگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں، ایون اب مڈل ایسٹ میں اور ایشین کنٹریز میں، افریقہ میں، اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، ہم بدقسمتی سے ہمارا جو جتنے بھی ہماری انسٹیٹیوشنز تھیں، جتنے بھی ہمارا پاس تھا، آپ جو کرنٹ ایشو ہے پی آئی اے کا یا ایئر لائن انڈسٹری کا ہماری، اب دیکھیں کہ یہ ایک وہ انسٹیٹیوشنز تھیں جو کہ پرائڈ آف پاکستان تھیں، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ ہمارا کلچر ہو، ہماری انسٹیٹیوشنز ہوں، ہماری بینکنگ، مطلب ہے کہ ہم نے بینکنگ مڈل ایسٹ میں ہم نے اسٹیبلش کی، ایئر لائن انڈسٹری اسٹیبلش کی، لیکن بدقسمتی سے جو وقت گزرتا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ ایک سسٹمک وہ ایروژن ہوئی ہے ہمارے اداروں میں، اور لوگوں نے اپنی جو ہے آبجیکٹو کو، یہ سارا پولیٹیکل کلچر ڈیولپ کرتے ہیں وہ گورنمنٹس، جس میں کہ ایک جلدی پیسہ بنانا، شارٹ کٹس لینا، بجائے ایک ملکی سوچ رکھنا، ایک بڑی انڈیویجولسٹک سوچ بنتی گئی ہے، اور کلچر سے ہمارا رابطہ ہمارا دور ہوتا گیا، ہمارا لٹریچر سے جو کانٹیکٹ تھا وہ بھی ہمارا کافی ویک ہو گیا۔ نتیجتاً یہ ہے کہ وی آر ان اے کائنڈ آف اے کیوس، لائک ہماری وہ جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ ہم نہیں بنا سکے۔ ایز اے ریزلٹ ہماری لائک ایکسپورٹس ہیں، ہمارا جو آپ کا جو ایک سافٹ امیج ہوتا ہے وہ بھی ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائے۔ آپ کی ایمبیسیز، آپ کی جتنی بھی یہ پریس ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، آپ کا جو فلم انڈسٹری ہے، آپ کی جو اور جتنی بھی کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم نہیں پروموٹ کر پائے، ویئرز ہمارے دوسرے ممالک میں انہوں نے اس چیز کو بڑا افیکٹولی یوز کیا، اور اسی طرح وہ ایک مارکیٹنگ، ایک امیج، بیسیکلی آپ نے ایک امیج بنایا، ایک کریڈیبلٹی بنائی، اور اس کے بعد جو ہے تو ان کا وہ راستے ان کے لیے کھلتے گئے۔ لیکن ہم نے ایسی ایشوز میں اپنے آپ کو پھنسا لیا، ڈفرینٹ وارز میں، جو کہ جس نے کہ ہمارا بالکل سب کچھ تباہ کر دیا، اور ہم باہر جو ہے تو اس وقت ہمارا جو امیج ہے وہ بدقسمتی سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے، اور میں یہ بڑے فخر سے کہوں گا کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان الیکٹ ہوئے ہیں، اور جب سے انہوں نے مختلف ملکوں میں لائک ڈیووس میں یا یونائٹڈ نیشنز میں جو بھی ان کی سپیچز تھیں، اور ایک ان کا جو ایک انٹرنیشنل امیج ہے، اس نے پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اس پہ بلڈ کرے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کی بھی یہی کوشش ہے، اور ہماری ان کی جو ٹیم ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس امیج کو، اس اپرچونٹی کو، جہاں پہ کہ آپ کے لیڈر کی ایک رسپیکٹ ہو، جہاں پہ کہ لیڈر کو ایک سٹیچر ہو، ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہو، تو اس کے لیے ہمارے لیے اس وقت بہت ہی ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو آگے لے جا سکیں۔ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں جو پرائم منسٹر کا انٹرنیشنل امیج ہے، اور میں خود چونکہ کانفرنسز میں ہوں، اور لاسٹ ایئر بھی اور اس سال بھی ہم نے بڑی انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوائٹ کیا۔ میں ڈیووس میں تھا لاسٹ ایئر، اور جس طرح سے ہم نے لوگوں سے بات کی، پاکستان کو مارکیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اٹس آل اباؤٹ کہ چیزیں ہو نہیں رہی ہیں، جو ادارے ہیں وہ اس لیول پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ آئی تھنک کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا رول ہے، بٹ آپ کو پاکستان کہیں نظر نہیں آتا پورے ورلڈ اکنامک فورم پہ یا دنیا کے بڑے فورمز پہ۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو ایک اسٹریٹجی سامنے لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ امیج تو ایک ہے نا، لیکن اس کو یوٹیلائز کرنا اصل بات ہے۔ اگر آپ یوٹیلائزیشن نہ کر سکیں تو وہ آف کورس اپرچونٹی آپ کی لاس ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو اداروں کا آپس میں کولیبریشن ہے، ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہے، وہ لانگ ٹرم نظر نہیں آ رہی، یا وہ اثرات اس کے نظر نہیں آ رہے۔ کیا آپ کا ویو ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بوتھ آن دا فارن پالیسی اینڈ آن دا کمرشل سائڈ، یہ دونوں دے ورک ان ٹینڈم، مطلب ہے کہ ون فالوز انادر۔ پاکستان کا جو میرے نزدیک جو کہ ایک ایشو رہا ہے کہ آن دا اکنامک سائڈ، کہ ہم جو گلوبل ویلیو چین ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بن پائے۔ جب ہم ورلڈ کی ویلیو چین کا حصہ بن جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کئی ایشوز ریزالو ہو جائیں گے، ان دا سینس ناؤ گیٹنگ اس میں شامل ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو ورک ریئلی ہارڈ ٹو گیٹ ان دیئر، اینڈ دیٹ شوڈ بی آور آبجیکٹو، دیٹ ہاؤ ڈو وی بیکم پارٹ آف دا انٹرنیشنل جو ایک بزنس سائیکل ہوتا ہے، ایک ویلیو چین ہوتی ہے۔ ناؤ اس میں جو بھی ہیں، یہ اصل میں کیا ملکوں کو کیا چیز چلاتی ہے، وہ ادارے ہوتے ہیں۔
اب مثلا آپ کو اگر ایکسپورٹس کی اگر ٹریڈ میں دیکھیں تو آپ کا ایک جو ٹی ڈیپ ادارہ ہے جو کہ ٹریڈ پروموشن کا ایک بڑا اتھارٹی ہے, لیکن اٹ از آلموسٹ لائک امپلائمنٹ بیورو, مطلب ہے وہاں پہ لوگ ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, کام نظر نہیں آتا, وہ موٹیویشن نظر نہیں آتی ہے, وہ ملک کے ساتھ محبت نظر نہیں آتی ہے. موسٹ آف دا انسٹیٹیوشنز ہم نے پہلے وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, بیکاز جب تک لوگ ایک کامن آبجیکٹو کی طرح کام نہیں کریں گے تو ہماری چیزیں اسی طرح ہے وائر ہوں گی اور وہی نظر آئے گا جو جن کا کہ ذکر آپ کر رہے ہیں. تو ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ اوبیسلی تبھی پورے ہوں گے. اور آئی تھنک کہ گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر ہیں, بائی اینڈ لارج ان کو سارا پاکستان بڑی ان کی عزت کرتا ہے, ان کو ایک بڑا ان کو فالو کرتا ہے, چاہے ان کی پولیٹیکل پارٹی میں ہو یا نہ ہو, کم از کم یہ کہتے ہیں کہ ہی از ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ پولیٹیشنز. ٹھیک ہے, تو ہی از آلسو ورکنگ ویری ویری ہارڈ ٹو اچیو دیٹ. And I think that if we collectively and consistently ہم اس پہ کام کرتے رہیں تو I think we are, but I must assure your participants that our government is surely working on that. We have a lot of issues. We have capacity issues, we have commitment issues, we have every institution, even the bureaucratic tier of our administration also is now lacking capacity. یہ ساری چیزوں کو انفارچونیٹلی جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں کسی نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں ہے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ کام نہیں کیا, انسٹیٹیوشن کو ڈسفنکشنل کرنے کے لیے زیادہ محنت کی گئی ہے. تو لوگوں کے یہ جو ہوتے ہیں, I wouldn't use the word mafia, بٹ آئی تھنک یہ جو وہ ہیں جو ایک اس ملک میں جو ایلیٹ کیپچر ہوا ہے, اس کا جو اسٹرینگل ہولڈ ہے وہ بھی ہم نے توڑنا ہے. تو چیلنجز آر ایمینس. سو ہماری اس میں کمٹمنٹ میں کوئی وہ نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ آفٹر 3-4 years we will be, if we talk again, we will be in a much better position than we are today.